بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں اسد اللہ خان ہوں۔ اس وقت سوشل میڈیا پر ایک اور طرح کی بحث کر کے اصل ایشوز سے توجہ ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اصل ایشوز آپ کو پتہ ہے، حکومت اپنے جانے کے بالکل قریب ہے، اور عمران خان نے 2 دن کا ڈیلے بھی کر دیا اپنی اناؤنسمنٹ میں۔ اس کی کیا امپورٹنس اور انہوں نے کیوں کیا ہے، اس پر میں بعد میں بات کرتا ہوں۔ لیکن پہلے جو ایک چیز کو ایشو بنا کر اس وقت سوشل میڈیا پہ بحث ہو رہی ہے کہ جی عمران خان نے مریم بی بی کے بارے میں جو الفاظ استعمال کیے وہ غلط کیے، وہ صحیح کیے۔ کچھ لوگ ڈیفینڈ کر رہے ہیں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں غلط کیے، کچھ مذمت کر رہے ہیں، مختلف طرح کے بیانات اور سٹیٹمنٹس دیے جا رہے ہیں۔ میری رائے پوچھیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو یہ الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے تھے۔ عمران خان صاحب کو یہ الفاظ استعمال کرنے کی ضرورت بھی نہیں تھی، اور ان کے مرتبے کے شایان شان بھی نہیں ہے کہ وہ اس سطح پر آ کر مریم کو جواب دیتے۔ عمران خان کا مریم کے ساتھ کوئی کمپٹیشن بھی نہیں ہے۔ اس وقت تو ظاہر ہے ایک اور سطح کی گیم عمران خان لڑائی لڑ رہے ہیں، اس میں مریم کا جو ہے وہ شاید وہ کیلیبر نہیں ہے مریم بی بی کا کہ وہ ان کو اس سطح پر آ کر جواب دیتے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ، اور پھر اس لیے بھی کہ مریم صاحبہ جو کچھ عمران خان کے بارے میں کہہ رہی ہیں جلسوں میں، وہ کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو پا رہا، یعنی وہ اپنا نیریٹو کامیابی سے نہیں بنا پا رہی۔ مریم بی بی نے کوشش کی کہ عمران خان کے خلاف کرپشن کا نیریٹو بنائے، نہیں بنا پائیں۔ انہوں نے کوشش کی کہ عمران خان کے خلاف فرا گوگی اور یہ اور وہ گھڑی اور مختلف طرح کے نیریٹو بنائے، نہیں بن پایا۔ وہ کوشش کریں عمران خان کے خلاف معیشت کی تباہی کا نیریٹو بنائیں، جو کہ نہیں بن پایا بلکہ الٹا پڑ رہا ہے۔ تو جب مریم اپنے نیریٹوز بنانے میں ناکام ہے اور عمران خان کے خلاف جو زبان استعمال کر رہی ہے ان کو کامیابی ہی نہیں مل رہی، تو عمران خان کو تو قطعاً کسی قسم کا ان کے اوپر کوئی حملہ کرنا ہی نہیں چاہیے تھا، اور پھر ان الفاظ میں تو بالکل نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ بات تو ہو گئی پہلے کہ عمران خان، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان کے ان الفاظ کی مذمت میں کروں تو چلیں بات سمجھ آتی ہے، لیکن مذمت دیکھیے وہ لوگ کر رہے ہیں جنہوں نے آج تک بشرا بی بی کے بارے میں استعمال کی گئی زبان کی کبھی مذمت نہیں کی، اور رانا ثناء اللہ نے جو زبان استعمال کی ہے پی ٹی آئی کی خواتین کے بارے میں، مثال کے طور پہ انہوں نے ایک دفعہ کہا کہ یہ جلسے میں ٹھمکے لگائے گئے ہیں، یہ گھریلو عورتیں نہیں تھیں۔ اب آپ سوچئے کہ جو گھریلو عورتیں، عزت دار عورتیں پولیٹیکل موومنٹ میں شرکت کے لیے گئی ہیں، ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ گھریلو عورتیں نہیں ہیں، یہ ناچنے والیاں ہیں اور یہ ٹھمکے لگا رہی ہیں۔ کس نے مذمت کی بتائیں نا؟ وہ لوگ جنہوں نے جو بشرا بی بی کے بارے میں جو کالمز لکھے، جو جادو ٹونا اور یہ اور وہ تعویذ گنڈے اور اس طرح کے الفاظ استعمال کیے، کیا ان لوگوں نے رانا ثناء اللہ کی اس زبان کی مذمت کی؟ آج جو لوگ ٹویٹس کر رہے ہیں کہ جی عمران خان نے بڑا غلط کیا، لیکن آج جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے بشرا بی بی کے مریم بی بی کے بارے میں الفاظ استعمال کر کے غلط کیا، ان لوگوں نے اس وقت یہ ٹویٹ کیوں نہیں کی جب رانا ثناء اللہ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کی خواتین کے بارے میں یہ الفاظ استعمال کر رہے تھے یا بشرا بی بی کے بارے میں؟ مثال کے طور پہ آج ایک صاحب میرے شو میں تھے، اور تھے بھی خیبر پختونخوا سے، جہاں پر خواتین کی اور بھی زیادہ عزت کی جاتی ہے۔ تو نون لیگ کے وہ صاحب کہہ رہے تھے میرے شو میں کہ عمران خان نے ایک نانی کو بھگا کے شادی کی۔ آپ سوچئے، اب جواب میں اس طرح کی زبان اگر ان کے بارے میں استعمال کی جائے تو پوری جو سوشل میڈیا بریگیڈ ہے وہ اکٹھی ہو جائے گی اور کہے گی کہ جی بڑا ظلم کر دیا مریم بی بی کے بارے میں۔ یعنی مریم بی بی کی عزت ہے، جو کہ ہے، بالکل ہے، تو کیا پی ٹی آئی کی ان خواتین جو کہ جلسوں میں آتی ہیں ان کی عزت نہیں ہے؟ وہ کسی کی ماں بہنیں بیٹیاں نہیں ہیں؟ اور عمران خان کی جو اہلیاں ہیں جو سیاست میں بھی نہیں ہیں، کیا ان کی عزت احترام نہیں ہے جن کے بارے میں یہ الفاظ استعمال کرتی ہیں، اور جن کے بارے میں مریم بی بی جو ہیں خود بھی یہ الزامات عائد کرتی ہیں اور ان کو پنکی پیرنی کہہ کر پکارتی ہیں؟ تو جب آپ یہ تضحیک آمیز الفاظ استعمال کرتے ہیں تو آپ کو اس وقت خیال نہیں آتا۔ میرا مقدمہ صرف یہ ہے کہ عمران خان نے تو غلط کیا، نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن آپ مذمت تو کم از کم وہ لوگ کریں نا جو سب کی مذمت کرتے ہوں۔ پک اینڈ چوز کر کے مذمت ہونا کریں کہ مریم بی بی کے بارے میں الفاظ استعمال کرنے کی مذمت کر دی اور بشرا بی بی کے بارے میں الفاظ استعمال کیے گئے جملوں کی مذمت نہ کی گئی۔ اور اب میں دہرانا نہیں چاہتا کیا کچھ کہا گیا تھا بے نظیر کے بارے میں، ان کی تصویریں، ننگی تصویریں، کسی اور کا جسم اٹھا کے ان کا چہرہ لگا کے پرنٹ کر کے اور پوسٹرز بنا کے جہاز سے پھینکے گئے تھے۔ مطلب یہ کہاں کا؟ آج شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ بیٹی مریم کے بارے میں گھٹیا زبان استعمال کی گئی، میں تو اختلاف کرتا ہی نہیں ہوں، لیکن آپ نے ماضی میں کیا کیا روایات ڈالی ہیں، اور مریم صاحبہ نے جو جس طرح کی ویڈیوز اپنے پاس رکھ چھوڑی ہیں اور وہ پہ اس کے بارے میں کہتی رہی ہیں کہ ویڈیوز ہیں اور ویڈیوز کبھی مرتی نہیں ہیں، تو یہ ٹرینڈ کون متعارف کرا رہا ہے؟ کون ٹرینڈز لے کر آیا ہے؟ اور جب آپ کو یاد ہوگا کہ بے نظیر صاحبہ جب ایک دفعہ اسمبلی میں آئیں اور انہوں نے پیلے رنگ کا ڈریس پہنا ہوا تھا تو ٹیکسی کے نعرے لگائے گئے، اور کسی نے مذمت نہیں کی گئی کہ بھائی خاتون ہیں ان کی عزت کریں، احترام کریں۔
اور کسی نے یہ الفاظ استعمال نہیں کیا، اور پھر اس سے بھی گھٹیا الفاظ استعمال کیے گئے. میں وہ دہرانا نہیں چاہتا اور دہرا سکتا نہیں، مجھے شرم آتی ہے جو بے نظیر کے بارے میں الفاظ اسمبلی کے فلور پر استعمال کیے جا چکے ہیں، وہ جملے میں دہرا نہیں سکتا. اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ صرف یاد دلا دیتا ہوں کہ جب انہوں نے اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہا گیا تھا کہ میرے خلاف نواز شریف نے اتنے مقدمات بنائے کہ میری ایک ٹانگ جو ہے وہ کراچی میں ہوتی تھی اور ایک ٹانگ اسلام آباد میں ہوتی تھی مقدمات کی پیروی کے لیے، تو جواب میں جو گھٹیا جملہ ان کے بارے میں کہا گیا تھا اسمبلی کے فلور پہ، میں وہ دہرا نہیں سکتا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس پاسٹ کو جب آپ لے کر آ رہے ہیں اور یہاں پر آتے ہوئے یہاں تک پہنچتے ہوئے جو الفاظ آج بھی آپ استعمال کر رہے ہیں ان خواتین کے بارے میں بھی جو سیاست میں حصہ بھی نہیں لیتی ہیں، تو میرا خیال ہے کہ وہ بھی نہیں ہونا چاہیے اور یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. عمران خان صاحب کو اپنے قد کاٹ سے نیچے آ کر یہ جملے استعمال نہیں کرنے چاہیے تھے، نہ کرتے تو زیادہ بہتر ہوتا. تو میں اس کو یوں کنکلوڈ کروں گا. اب آ جائیں ذرا آج عمران خان صاحب نے تاریخ کیوں نہیں دی. بڑی امپورٹنٹ بات ہے. دیکھیے عمران خان صاحب کو ایک بات کا تو اندازہ ہو گیا کہ وہ اپنے ہدف کے حصول کے بہت قریب ہیں. آج پنجاب میں جو بہت بڑی کامیابی ان کو ملی ہے اور جو خبریں آج دن بھر چلتی رہی ہیں کہ شہباز شریف صاحب اصولی طور پر نواز شریف نے فیصلہ کر لیا اسمبلیاں توڑنے کا، لیکن ایک دو ٹاسک کو جلدی مکمل کرنا چاہتے ہیں. ایک تو وہ نگران وزیر اعظم لگانے کے لیے وہ چاہتے تھے کہ اپوزیشن لیڈر موجود ہو. میں ذرا اپوزیشن کے لیڈر جو آج مقرر کیا گیا ہے اس کا تقرر ہوا ہے اس پر بھی روشنی ڈالتا ہوں. لیکن نواز شریف صاحب چاہتے ہیں کہ ذرا ایک دو قانون میں تبدیلیاں جو کرنی ہیں وہ آ جائیں، یہ ای وی ایم کے حوالے سے اور یہ ریفارمس کے حوالے سے اور چیئرمین نائب کے حوالے سے یہ 2-3 قوانین میں تبدیلیاں ہو جائیں اور اس کے بعد وہ ایک دو جو امپورٹنٹ تقرریاں ہیں وہ ہو جائیں اور پھر الیکشن اناؤنس کر دیے جائیں. اور ایسا لگتا ہے کہ یہ 1-2 دن کے اندر ہونے جا رہا ہے. یہ وجہ ہے کہ جو آج اسمبلی کا سیشن تھا ختم ہونا تھا اس کو ختم نہیں کیا گیا بلکہ کنٹینیو کر دیا کہ تاکہ اسی سیشن میں جو کچھ کرنا ہے کر دیں اور اس کے بعد یہ ہو جائے اناؤنسمنٹ ہو جائے الیکشن اسمبلیاں توڑنے کی. تو یہ عمران خان صاحب کی ریڈنگ بھی شاید یہ ہے اور ان کی میرا خیال ہے معلومات بھی یہ ہے، یا وہ پھر رابطے میں ہیں یا پھر ایسا ہے لگتا ہے کہ بیک ڈور رابطے چل رہے ہیں اور عمران خان صاحب کو یہ کہا گیا ہے، اعتماد میں لیا گیا اور شاید ان کے اپنے پارٹی کے لوگوں نے بھی کہا ہوگا کہ یہ اناؤنسمنٹ جو ہے وہ نہ کریں کیونکہ مسئلہ اس اناؤنسمنٹ سے کہ اس کے سوا ہی حل ہو رہا ہے. تو میرا خیال ہے عمران خان صاحب نے 2 دن کا الٹیمیٹم دیا ہے. یہ جو انہوں نے کہا ہے نا کہ میں نے بس مشاورت کرنی ہے 2 دن کا اور وقت چاہیے، میرا خیال ہے یہ مشاورت نہیں ہے، یہ الٹیمیٹم ہے کہ 2 دن آپ کے پاس اور ہیں، ورنہ میں 25 اور 29 کے درمیان جو ہے وہ کوئی دن اناؤنس کر دوں گا، کوئی تاریخ دے دوں گا. اور میرا خیال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اتوار کی بجائے 1-2 دن اور لے جائیں، پیر یا منگل تک کر دیں. اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اناؤنس کر دیں اتوار کو اناؤنس کر دیں اور آخری دنوں کی تاریخ دیں، 28-29 کی تاریخ دیں یا 29-30 کی تاریخ دیں، تو تاکہ تب تک اور موقع مل جائے کہ اسمبلیاں توڑ کے الیکشن اناؤنس کر دیا جائے تاکہ اسلام آباد میں وہ صورتحال پیدا نہ ہو جو کوئی بھی نہیں چاہتا کہ پیدا ہو. نہ اسٹیبلشمنٹ چاہے گی ظاہر ہے، نہ مقتدر حلقے چاہیں گے، نہ کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ اسلام آباد میں وہ صورتحال ہو جو عمران خان صاحب پیدا کرنا چاہ رہے ہیں یا جو پیدا ہونے جا رہی ہے. تو اس سے پہلے مسئلہ حل ہو. تو میرا خیال ہے یہ 2 دن کا ٹائم اس لیے لیا گیا ہے تاکہ جس نے جو ڈیسیژن کرنا ہے کر لے. ایک طرح سے ایک ٹائم مارجن دیا ہے، ایک الٹیمیٹم دیا ہے عمران خان نے اپنی حکومت کو یا اپنی اپوزیشن کو یا موجودہ حکومت کو کہ انہوں نے اگر فیصلہ کرنا تو کر لیں، میں آپ کو ایک موقع اور دے رہا ہوں، ادروائز پھر میں اسلام آباد آ رہا ہوں. لیکن لوگوں کو انہوں نے تیار کیا، چارج کیا. آج ملتان میں بہت بڑا جلسہ تھا، ایک انپریسیڈنٹڈ کراؤڈ تھا، چارج کراؤڈ تھا. عمران خان نے بہت لمبی تقریر بھی کی، بہت ایک انرجی کے ساتھ بھی تقریر کی. امریکہ کے بارے میں آج بہت ہی کھل کے، انہوں نے پہلے بھی اگر چیک کر رہے ہیں لیکن اور زیادہ اگریسو تھے امریکہ کے بارے میں اور غلامی کے بارے میں اور وہ جو پورا ان کا کانسیپٹ ہے جو انہوں نے قوم کو دیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک زبردست جلسہ تھا اور کامیاب جلسہ تھا. آخر میں یہ اپوائنٹمنٹ راجہ ریاض صاحب کو جو اپوزیشن لیڈر بنایا گیا، دیکھیے کیسی بدقسمتی کی بات ہے اور کیسا مذاق ہے پاکستان کی قوم کے ساتھ کہ راجہ ریاض صاحب نون لیگ کا ٹکٹ لے چکے ہیں، وہ اناؤنس کر چکے ہیں کہ میں نے اگلا الیکشن نون لیگ کے ٹکٹ سے لڑنا ہے اور انہی کو اپوزیشن لیڈر بنا دیا ہے. یعنی جس نے نون لیگ کے ٹکٹ سے الیکشن لڑنا ہے اسی کی مشاورت سے نگران وزیر اعظم لگے گا. جس نے نون لیگ کے ٹکٹ پر الیکشن لڑنا ہے اسی کی مشاورت سے چیئرمین نائب لگے گا. کیسا مذاق ہے. اور دوسرا مذاق یہ ہے کہ راجہ ریاض صاحب جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر ایم این اے ہیں اور پارٹی نے ان کو اپوزیشن لیڈر کے لیے کوئی اسائن نہیں کیا، نہ ان کا کوئی لیٹر جاری کیا ہے، نہ ان کو ڈیزگنیٹ کیا ہے، نہ ان کے بارے میں کوئی اپروول دی ہے.
تو بھائی جب آپ جس پارٹی کے آپ لیڈر ہیں ایم این اے ہیں, اس پارٹی نے آپ کو اپوائنٹ ہی نہیں کیا, تو آپ کیسے آ کے جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر لگ سکتے ہیں, اور کیسے آپ کا نوٹیفیکیشن ہو سکتا ہے؟ آپ یا تو پاکستان تحریک انصاف کا ٹکٹ چھوڑ دیں, آپ ان کی سیٹ چھوڑ دیں, ضمنی الیکشن میں جائیں, الیکٹ ہو کر آئیں, اور پھر آپ اپوزیشن لیڈر بن جائیں. لیکن آپ پاکستان تحریک انصاف کے ایم این اے بھی ہیں, اپوزیشن لیڈر بھی بن رہے ہیں, پارٹی کی اپروول بھی آپ کے پاس نہیں ہے, نون لیگ کا ٹکٹ بھی آپ نے لینا ہے, الیکشن بھی ان کے ساتھ جا کے لڑنا ہے, اور آپ حکومت کے ساتھ مل کر ان کی مرضی کے اپوائنٹمنٹس بھی کریں گے. تو یہ پاکستان میں یہ الیکٹورل سسٹم اور ہمارا جمہوری نظام ہمارا جو اسمبلی کا نظام ہے, اس کو مذاق بنا کے رکھ دیا ہے کہ آپ کیسے ایسے شخص کو اپوائنٹمنٹ کر رہے ہیں جو پہلے ہی آپ کا آدمی, اپنے ہی بندے کو آپ نے اپوزیشن لیڈر اپوائنٹ کر دیا, اور آپ اس سے مشاورتیں بھی کریں گے. تو یہ میرا خیال ہے زیادہ دن فارمولہ چونکہ اب چلنا بھی نہیں ہے. اب دیکھیں کہ یہ کتنے دن تک یہ 2 دن اور چلتی ہے کہانی, 3 دن چلتی ہے, یا اس سے پہلے چلی جاتی ہے. بہرحال میرا خیال ہے حکومت کی کوشش یہ ہے کہ فٹافٹ 2-3 جو کام سمیٹنے ہیں وہ نمٹائے جائیں اور الیکشن کی طرف بڑھا جائے. یہ مجھے لگتا ہے کہ ہونے جا رہا ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.